ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 پاکستان میں LGBT ایجنڈے پر نافذ کیا گیا ہے۔ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں LGBT ایجنڈے کو قانونی تحفظ دیا گیا ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی ویڈیوز صرف سنسنی پھیلا کر محض توجہ حاصل کرنے یا لائکس اور شیئرز بٹورنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نہ تو اپنی ویڈیوز میں بے بنیاد کھوکھلی ہوائی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی بنا ثبوت کسی بات کو سوشل میڈیا پر لانا کسی طور درست سمجھتے ہیں، کیونکہ وطن عزیز پاکستان میں برپا اس فتنہ اور فساد کے خلاف جنگ ہم پارلیمنٹ کے ایوانوں بلکہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ اسلام آباد کے عالیشان محلوں میں مقیم سیاستدانوں کو ہمارے معاشرے کے مستقبل کے لیے اس تباہ کن مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور مذہبی جماعتیں شاید اس مسئلے کی گہرائی اور سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی بلکہ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہیں، اور پاکستانی عوام اسلام آباد میں ہونے والی سرگرمیوں سے نہ تو اویئر ہیں اور نہ ہی ان کے لیے ایسی پیچیدہ قانونی باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی لا علمی، سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور مذہبی جماعتوں کی خاموشی سے دوسری جانب باطل قوتیں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت خاموشی اور اس تیزی سے پاکستان میں اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے ٹارگٹ بآسانی حاصل کرتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا کہ یہ سنگین مسئلہ آپ عوام کے سامنے رکھ کر آپ کو شعور اور آگاہی دی جائے، اور اس ناپاک ایجنڈے اور اس کے خفیہ مقاصد کے خلاف علماء، عوام اور مخلص سیاستدانوں کو الرٹ کیا جا سکے۔ متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی سنگینی اور تباہی کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں ایک شریعت پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ پہلے تو حکومت اس کا جواب ہی داخل نہیں کر رہی تھی، اور جب مجبوراً عدالتی دباؤ پر جواب داخل کرنا پڑا تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد یہ قانون بنایا ہے۔ آئیے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کون کون۔ وزارت انسانی حقوق نے اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں جن اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں لکھا ہے ان میں نمبر 1 پر ہے خواجہ سرا کمیونٹی، اور وہ صرف چند منظور نظر وہ خواجہ سرا جو غیر ممالک کے فنڈز پر چلنے والی NGOز کے باقاعدہ ملازم ہیں۔ نمبر 2 پر ہے ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ، یہ بھی فورن NGOز کے ملازم ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت کو اس کارنامے پر مختلف انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ نمبر 3 اقوام متحدہ کے ادارے جیسے UNDP۔ نمبر 4 نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو فورن فنڈڈ NGO ہے۔ نمبر 5 وفاقی محتسب کی ٹاسک فورس برائے ٹرانسجنڈر، نام سے بالکل واضح ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 6 NGOز جو سیکس اور جینڈر پر کام کرتی ہیں۔ سیکس اور جینڈر الگ الگ لکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ مغربی فنڈڈ ہیں۔ نمبر 7 تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندہ پارلیمنٹیرینز۔ نمبر 8 فیمنسٹ گروپس، نام سے بالکل واضح ہے کہ ویسٹرن آئیڈیاز اور ویسٹرن امداد پر چلنے والے گروپس ہیں۔ نمبر 9 سول سوسائٹی، یہ بھی بالکل نام سے واضح ہے کہ لبرل معاشرت کو فروغ دینے والے لوگوں کا گروہ۔ اور نمبر 10 پر ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ تمام نام نہاد اسٹیک ہولڈرز لبرل اور فورن فنڈڈ اور LGBT نظریات پھیلانے والے، اور یہ سب قوتیں حقیقی پیدائشی انٹرسیکس یعنی خنثی کے بجائے ٹرانسجنڈر کو حقوق دلوانا چاہتی ہیں۔ آپ کو جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت اس پٹیشن میں اس متنازع قانون کے خلاف خود خواجہ سرا بھی شامل ہے، جن کا خود بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ قانون خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے ہرگز نہیں بنایا گیا بلکہ اس کا مقصد LGBT ایجنڈے کو سپورٹ اور قانونی تحفظ دینا ہے۔ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی پاور کروایا، وہاں ہر میٹنگ میں ان کو کہا کہ خواجہ سرا اس میں شامل نہیں ہے، خواجہ سراؤں کا آپ نام نہ استعمال کریں، جو رائٹس آپ ان کو دیں استعمال کریں۔ تو اس کے اوپر میرے پر اعتراض لگا شرعی عدالت میں، میں اس ٹائم پارٹی ہوں، پھر آپ ان کو خواجہ سرا بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ LGBT کمیونٹی کو مان رہے ہیں۔
ریاست میں دیکھ لیں علی حیدر صاحب کیا ہو رہا ہے. فرسٹ ٹرانسجینڈر لائر، یہ فرسٹ ٹرانسجینڈر وہ سب انہی کے پے رول کے اوپر ہے، اور صرف ایڈز کنٹرول پروگرام یہ چلا رہے ہیں جس میں MSM مین سیکس ود مین، وومین سیکس ورکر، فیمیل سیکس ورکر، ٹرانسجینڈر سیکس ورکر، ان کو وغیرہ اور یہ سب دینے کا انہوں نے کھلا پیسہ ہے پاکستان میں ان ٹرانسجینڈر کو دیا ہوا ہے. یاد رہے کہ مئی 2018 کو قومی اسمبلی میں جس روز یہ بل پاس ہوا اس دن اسمبلی کی ایک غیرت مند خاتون رکن نعیمہ کشور نے اعتراض اٹھایا، لیکن اس اکلوتی آواز کو نوید قمر صاحب اور اسپیکر نے رد کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے اس خط میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی ڈرافٹنگ میں وہ شامل نہیں تھے اور ان سے کسی طرح کی کوئی مشاورت نہیں لی گئی. 3 مارچ 2022 کو وفاقی شرعی عدالت میں ہونے والی عدالتی کارروائی کے احوال انگریزی اخبار ٹریبیون نے رپورٹ کیا، جس میں ایک دلچسپ اور قابل توجہ مکالمہ ہے. منسٹری نے عدالت سے جھوٹ بولا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی ڈرافٹنگ میں منسٹری نے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی ہے، جبکہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی سفارشات بھی نہیں لیں. کیا منسٹری عدالت سے بھی جھوٹ بولے گی؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پہ عمل کیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. اب آپ بتائیں، کیا پاکستان کے قوانین فورن فنڈڈ NGOs بنوائیں گی؟ پاکستانی عوام کی اکثریت مسلمان ہے. آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز میں علماء دین کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ مسلمان ڈاکٹرز کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اپنی رپورٹ میں صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ اس قانون کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسئلے پر تمام شرعی احکامات پہلے ہی موجود ہیں، صرف انہیں نافذ کر دیا جائے تو انٹرسیکس یعنی خنثی افراد، یعنی وہ لوگ جو پیدائشی جنسی نقص کا شکار ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس قانون کی حمایت کرنے والوں کو اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ قبول ہے. اب اگلی بات جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گی. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے عدالت میں دیے گئے اپنے جواب میں یہ لکھ کر دے دیا کہ ہم نے یہ ایکٹ یوگیا کارتا پرنسپلز کے مطابق بنایا ہے. پھر عدالت میں کیا کارروائی ہوئی وہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں کیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت انسانی حقوق کو جمع کروائے گئے بیان پر وضاحت طلب کرتے ہوئے عدالت نے انہیں کچھ اس طرح سے جھنجھوڑا. یہ جواب آپ نے داخل کروایا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ کیا منسٹری آف ہیومن رائٹس ہم جنس پرستی کو نافذ کرنا چاہتی ہے؟ یہ بھی آپ نے لکھا کہ یہ قانون یوگیا کارتا پرنسپلز کے مطابق بنایا گیا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یوگیا کارتا پرنسپلز کیا ہیں؟ یہ وہ قانون ہے جو دنیا میں ہم جنس پرست شادیوں پر پابندی ختم کرنا چاہتا ہے. حکومت نے اپنے جواب میں LGBT رائٹس کا بھی لکھا ہے. کس نے یہ جواب لکھا تھا؟ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ LGBT رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیا منسٹری آف ہیومن رائٹس پاکستان میں LGBT رائٹس کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی، یہ وہ اہم مکالمہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا. گویا اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کو معاذ اللہ اسلامی احکامات کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ انہیں یوگیا کارتا پرنسپلز پر مبنی قوانین بنانے ہیں. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں کیا. نومبر 2006 میں انڈونیشیا کے شہر یوگیا کارتا میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے 29 نام نہاد ہیومن رائٹس کے علمبردار جمع ہوئے. اس 4 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ہیومن رائٹس چیمپئن عاصمہ جہانگیر پاکستان سے یوگیا کارتا گئیں. اس کانفرنس میں ہیومن رائٹس کے تناظر میں LGBT کے تحفظ اور فروغ کے لیے سیکشول اورینٹیشن، جینڈر آئیڈینٹی اور سیکس کریکٹرسٹکس کے لیے چند نام نہاد ضابطوں اور اصولوں پر مبنی ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جو کہ اب YP+10 کہلاتا ہے. ان شیطانی پرنسپلز کے بیشتر مطالبات کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی مربوط کیا جا چکا ہے. یوگیا کارتا کے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی تمام پرنسپلز LGBT یعنی ہم جنس پرستی کے تحفظ اور فروغ کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کی صرف ایک شک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ ڈاکومنٹ کا پرنسپل 33 آپ کے سامنے ہے، جس کی کلاز A اور B میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جینڈر آئیڈینٹی
جینڈر ایکسپریشن، جینڈر اورینٹیشن کی آزادی دی جائے، جسم فروشی، اسقاط حمل، فحاشی، زنا اور ہم جنس پرستی کو ڈی کرمنلائز کیا جائے، یعنی ان کاموں کو جرائم کی فہرست سے نکال کر جائز اور انسانی حق تسلیم کیا جائے۔ اس ڈاکومنٹ کو لکھنے اور دستخط کرنے والے 29 افراد میں پاکستان کی آسما جہانگیر بھی شامل تھی، جس کی بہن حنا جیلانی ICJ انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس کی کمشنر رہ چکی ہے، اور یہی یوگیا کارتا پرنسپل بنانے والی مرکزی تنظیم ہے، اور دنیا بھر میں ہم جنس پرستی کا پرچار بھی یہ تنظیم کرتی ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے کہ ایسے انسان دشمن اور اخلاق باختہ کردار رکھنے والے افراد کو سزا دینی چاہیے یا اعزازات اور تمغوں سے نوازا جانا چاہیے؟ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اسی پاکستان میں آسما جہانگیر کو 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے ہلال امتیاز سے نوازا، جو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا سول اعزاز ہے، اور پھر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنا نام تو ہم نے رکھ لیا مسلم لیگ، اور مسلم لیگ رکھنے والی یہ نواز حکومت نے 2018 میں سب سے بڑے سول اعزاز سے، نشان امتیاز سے اس عورت کو نواز دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اسی فورم پر ہمارے فوجی شہیدوں کو، علماء اکرام کو اور پاکستان کے لیے اچھے کام کرنے والوں کو بھی اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اور اسی فورم پر ایسے گمراہ نظریات رکھنے والے، مولدانہ نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی اعزاز دینا کیا اس فورم اور ان شہیدوں کی توہین نہیں ہے؟ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں شیریں مزاری کی سربراہی میں اس ایجنڈے پر سرگرم کام کرنے والے منسٹری آف ہیومن رائٹس نے خود اس بات کا تحریری اعتراف کر لیا ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 LGBT رائٹس یوگیا کارتا پرنسپلز کے مطابق بنایا گیا ہے، اور یہ تمام دستاویزی ثبوت اب عدالتی کارروائی کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سیاستدانوں، علماء اکرام اور عوام سے ہمارا سوال ہے کہ کیا اب بھی پاکستان میں ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 جیسے متنازع قانون کے نفاذ کا کوئی جواز باقی رہتا ہے؟